السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو ساتھیوں، میں معراج ربانی آپ کا ویلکم آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فیکٹس اکیڈمی پر۔ اگر آپ بی پی ایس سی TR4 یا بہار اسٹیٹ یا JTET اردو وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو نہایت مفید و مددگار ثابت ہونے والا ہے۔ آج کے ویڈیو میں اردو ادب کے ایسے معروضی سوالات لایا ہوں جو آپ کے اردو کے کسی بھی ایگزامس میں 100% آنے والے ہیں، یعنی کہ آپ یہ آبجیکٹیو کوسچن کرتے ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی ایگزام میں کہیں نہ کہیں ضرور یہ ملیں گے۔ یہ کوسچن بہت مشہور ہیں، ہر جگہ اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، چاہے وہ BPSC کا ہو یا اسٹیٹ کا ہو یا JTET کا ہو، استقبال کرتا ہوں آپ یا DSSB اردو کا ہو، آپ کو ہر جگہ یہ سوالات ضرور مل جائیں گے۔ اس لیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے اپنے پہلا سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ خاقان ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ کیا سودا کو کہا جاتا ہے، یا پھر ذوق کو کہا جاتا ہے، یا غالب کو کہا جاتا ہے، یا پھر فانی کو کہا جاتا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ خاقان ہند جو ہے وہ ذوق کو کہا جاتا ہے۔ یہ سوالات اس سے پہلے بھی گزرے ہیں، یہ بہت مشہور ہے، لیکن ایک بار پھر سے آپ ذہن نشین اس سوال کو کر لیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ سائنٹیفک سوسائٹی کس نے قائم کیا؟ کیا مولانا حالی نے کیا، یا ذکاء اللہ نے کیا، یا سر سید احمد خان نے کیا، یا پھر چراغ ملی نے کیا؟ تو سائنٹیفک سوسائٹی جو قائم کرنے والے ہیں وہ ہیں سر سید احمد خان، یعنی کہ اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کس ادیب کا انتقال نیو یارک میں ہوا؟ کیا مجنو گورکھپوری کا انتقال ہوا، یا پھر جوش ملیح آبادی، یا قاضی عبدالودود، یا پطرش بخاری؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ پطرش بخاری کا جو انتقال ہے وہ نیو یارک شہر میں ہوا تھا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مسرت سے بصیرت تک اور تنقید اشارے کس مشہور نقاد کی تصنیف ہے؟ کیا کلیم الدین احمد کی ہے، یا پھر احتشام حسین کی ہے، یا آل احمد سرور کی ہے، یا مجنو گورکھپوری کی ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ مسرت سے بصیرت تک اور تنقیدی اشارے جو ہے وہ آل احمد سرور کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ احتشام حسین کی تنقیدی تصنیف کی نشاندہی کیجیے۔ کیا ادب اور سماج ہوگا، یا ادب اور انقلاب، یا ادب اور نظریہ، یا تحقیق و تنقید ہوگا؟ تو احتشام حسین کی تنقیدی تصنیف جو ہے وہ ہے ادب اور سماج، یعنی کہ اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ عملی تنقید و اقبال ایک مطالعہ کس مشہور نقاد کی تصنیف ہے؟ کیا وہاب اشرفی کی ہے، یا ڈاکٹر عبادت بریلوی کی ہے، یا کلیم الدین احمد کی ہے، یا آل احمد سرور کی ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ عملی تنقید و اقبال ایک مطالعہ یہ کلیم الدین احمد کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ آب حیات کیا ہے؟ آب حیات کی تاریخ ہے، یا شعری مجموعہ ہے، یا پھر دکنی شعراء کا تذکرہ ہے، یا اردو شعراء کی تاریخ ہے؟ تو آب حیات جو ہے وہ ہے اردو شعراء کی تاریخ، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ آب حیات جو ہے یہ محمد حسین آزاد کی لکھی ہوئی تصنیف ہے، اور اس میں یعنی کہ آب حیات میں اردو شعراء کی تاریخ بیان کی گئی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ فل بند کس دکنی شاعری کی مثنوی ہے؟ کیا وجہی کی ہے، یا ابن نشاطی کی ہے، یا غواصی کی ہے، یا فائز کی ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ فل بند جو ہے ابن نشاطی کی تصنیف مثنوی ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کس محقق نے دعویٰ کیا ہے کہ اردو ترکی لفظ نہیں ہے؟ کیا شمس الرحمن فاروقی نے دعویٰ کیا ہے، یا گوپی چند نارنگ نے، یا مسعود حسین خان نے، یا محمود شیرانی نے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ شمس الرحمن فاروقی نے دعویٰ کیا ہے کہ اردو ترکی لفظ نہیں ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ جمیل جالبی کی کتاب کا کیا نام ہے؟ کیا اردو ادب کی تاریخ ہے، یا تاریخ ادب اردو ہے، یا تاریخ اردو ادب ہے، یا پھر تاریخ زبان اردو ہے؟
تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ ڈاکٹر جمیل جالبی کی جو کتاب کا نام ہے وہ ہے تاریخ ادب اردو۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کہہ مکرنیہ کس شاعر کی ایجاد ہے؟ کیا حضرت نظام الدین کا ہے، یا امیر خسرو، یا ابو نصر، یا مرزا بیدل؟ تو کہہ مکرنیہ جو ہے وہ امیر خسرو کی ایجاد ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ فیضی کس کے عہد کا شاعر ہے؟ کیا اکبر کا ہے، یا جہانگیر کے عہد کا شاعر ہے، یا شاہ جہاں، یا بہادر شاہ ظفر؟ تو فیضی جو ہے وہ اکبر کے عہد کا شاعر ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ افضل پانی پتی نے اپنی تصنیف بکٹ کہانی کس صنف کی پیروی میں لکھی ہے؟ کیا داستان، یا پھر بارہ ماسہ، یا مثنوی، یا قصیدہ؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ افضل پانی پتی نے بکٹ کہانی جو لکھا ہے وہ صنف بارہ ماسہ کی پیروی میں لکھا ہے، یعنی کہ افضل پانی پتی نے اپنی تصنیف بکٹ کہانی کو جو لکھا ہے وہ صنف بارہ ماسہ کی پیروی میں لکھا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ شمس العشاق کس شاعر کا لقب ہے؟ کیا گرو نانک کا ہے، یا بابا فرید کا ہے، یا میرا جی کا ہے، یا ولی شاہ کا ہے؟ تو شمس العشاق جو ہے وہ میرا جی کا لقب تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اگلا سوال کی جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں، اور وہ اگلا سوال یہ ہے کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کس کے دور میں گلبرگہ آئے تھے؟ کیا فیروز شاہ بہمنی کے دور میں گلبرگہ آئے تھے، یا احمد شاہ بہمنی کے دور میں، یا محمد شاہ بہمنی کے دور میں، یا ولی شاہ بہمنی کے دور میں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جو ہیں وہ فیروز شاہ بہمنی کے دور میں گلبرگہ آئے تھے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ملا وجہی کس کے دربار کا ملک الشعراء تھا؟ کیا محمد عادل شاہ کا تھا، یا علی عادل شاہ کا تھا، یا محمد قلی قطب شاہ کا تھا، یا قطب شاہ کا تھا؟ تو میں بتا دوں کہ ملا وجہی جو ہے وہ محمد قلی قطب شاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مثنوی قدم رو پدم رو کس دور میں لکھی گئی؟ کیا وجہی کے دور میں لکھی گئی، یا قطب شاہی دور میں لکھی گئی، یا عادل شاہی دور میں لکھی گئی، یا بہمنی کے دور میں لکھی گئی؟ تو مثنوی قدم رو پدم رو جو ہے وہ بہمنی کے دور میں لکھا گیا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ خبر تحیر عشق سننا جنو رہا نہ پیری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی، یہ شعر کس کا ہے؟ کیا سراج اورنگ آبادی کا ہے، یا ولی دکنی کا ہے، یا میر تقی میر کا ہے، یا مرزا غالب کا ہے؟ تو یہ جو شعر ہے دوستو وہ ہے سراج اورنگ آبادی کا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، یہ کس کا بیان ہے؟ کیا سجاد ظہیر کا بیان ہے، یا نیاز فتح پوری کا ہے، یا مجنو گورکھپوری کا ہے، یا پریم چند کا ہے؟ تو یہ جو بیان ہے وہ ہے پریم چند کا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ یہ بیان جو ہے، یہ قول جو ہے یہ پریم چند کا ہے، لیکن یہ جو قول ہے دوستو وہ پریم چند نے اس وقت کہا تھا جب ترقی پسند تحریک کی جو پریم چند صدارت کر رہے تھے لکھنؤ سیشن میں، اسی اپنے صدارت خطبہ میں یہ جملہ کہا تھا کہ ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، یہ جو ہے اپنا بیان میں انہوں نے کہا تھا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ سپاہی کو اپنی لال پگڑی پر، عورت کو اپنے گہنوں پر، اور طبیب کو اپنے پاس بیٹھے ہوئے مریضوں پر جو ناز ہوتا ہے وہی کسان کو اپنے لہلہاتے کھیت دیکھ کر ہوتا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ کیا کرشن چند کا ہے، یا پھر بیدی کا ہے، یا منٹو کا ہے، یا پریم چند کا ہے؟ تو یہ قول بھی جو ہے یہ پریم چند کا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ یہاں سعادت حسن منٹو دفن ہے، اس کے سینے میں فن افسانہ نگاری کے سارے
اسرار و رموز دفن ہے، وہ اب بھی منو مٹی کے نیچے سوچ رہا ہے کہ وہ بڑا افسانہ نگار ہے یا خدا۔ یہ کس کا قول ہے؟ کیا سعادت حسن منٹو کا ہے، یا ممتاز شیریں کا ہے، یا محمد حسن عسکری کا ہے، یا راجندر سنگھ بیدی کا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہاں سعادت حسن منٹو جو ہے وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا، یعنی کہ یہ جو قول ہے وہ سعادت حسن منٹو کا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ نئی دنیا کو سلام کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ کیا جوش ملیح آبادی کا ہے، یا ابن نشاطی کا ہے، یا علی سردار جعفری کا ہے، یا مخدوم محی الدین کا ہے؟ تو نئی دنیا کو سلام یہ جو شعری مجموعہ ہے وہ ہے علی سردار جعفری کا، یعنی کہ اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ پنڈت برج نارائن چکبست کس طرح کے شاعری کے لیے مشہور ہیں؟ کیا خمریات کے لیے مشہور ہیں، یا قومی و وطنی شاعری کے لیے، یا مزاحیہ شاعری کے لیے، یا بچوں کے لیے؟ تو پنڈت برج نارائن چکبست جس طرح کے شاعری کے لیے مشہور ہیں وہ ہے قومی و وطنی شاعری، یعنی کہ اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا اخبار الہلال کہاں سے نکلتا تھا؟ کیا یہ کلکتہ سے نکلتا تھا، یا بمبئی سے نکلتا تھا، یا بھوپال سے، یا دہلی سے؟ تو میں بتا دوں جو کہ یہ بہت مشہور سوال ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا اخبار الہلال کہاں سے نکلتا تھا، تو یہ کلکتہ سے نکلتا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اگلا سوال کی جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں، اور وہ اگلا سوال یہ ہے کہ قصیدے کا وہ حصہ جس سے قصیدے کی ابتدا ہوتی ہے کیا کہلاتا ہے؟ کیا چہرہ کہلاتا ہے، یا تشبیب، یا گریز، یا سراپا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ قصیدے کا وہ حصہ جس سے قصیدے کی ابتدا ہوتی ہے وہ تشبیب کہلاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نہال چند لاہوری کا تعلق کس ادارے سے تھا؟ کیا دارالترجمہ حیدرآباد سے تھا، یا دہلی کالج سے، یا فورٹ ولیم کالج سے، یا نو کشور پریس سے؟ تو نہال چند لاہوری کا تعلق جو ہے وہ فورٹ ولیم کالج سے تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ کیا ایہام استعمال کیا گیا ہے، یا تضاد، یا تجاہل عارفانہ، یا مراعۃ النظیر؟ تو اس شعر میں جو ہے وہ تجاہل عارفانہ کا استعمال کیا گیا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ تجاہل عارفانہ کے بارے میں بتا دوں کہ تجاہل عارفانہ ایسی شاعری کو کہتے ہیں جس شعر میں شاعر جو ہے اپنے بارے میں جان رہا ہے یا کسی چیز کے بارے میں جان رہا ہے، اس کے باوجود اس پہ سوال کرے، یعنی نہ جاننے کی ایکٹنگ کرے یا جانتے ہوئے انجان بنے، اس کو تجاہل عارفانہ کہتے ہیں۔ اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس سوال میں غالب کہہ رہے ہیں کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، غالب کو پتہ ہے کہ غالب کون ہے لیکن پھر بھی وہ پوچھ رہے ہیں کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ مطلب غالب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ غالب کون ہے، اور ہم کو کوئی بتلاؤ کہ ہم ان کو کیا بتلائیں کہ غالب کون ہے۔ اس شعر کا مطلب یہی ہوا، اور اس کا مطلب یہ ہوا، اس شعر میں یہ دکھلایا جا رہا ہے کہ جانتے ہوئے انجان بنا جا رہا ہے، اس لیے یہ شعر جو ہے وہ تجاہل عارفانہ ہوگا۔ اگلا امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں جب اس کا جو ہے سبجیکٹو پڑھاؤں گا تو اس وقت پورے ڈیٹیل میں آپ کو انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا، اور ایسے انداز میں سمجھاؤں گا جو آپ کو بالکل سمجھ میں آ ہی جائے گا، اس کے لیے فکر نہ کریں۔ دراصل یہ آبجیکٹیو ہے، اس میں زیادہ وقت میں نہیں لے رہا ہوں، جب سبجیکٹیو کروانے لگوں گا تو اس وقت ایک دم بالکل سیریل وائز طریقے سے ہر چیز کو پڑھاؤں گا، اور بالکل جو ہے ایک منظم طریقے سے ہوگا، تو آپ فکر نہ کریں۔ اگلا سوال کے جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں، اور وہ اگلا سوال یہ ہے کہ مروجہ مرثیہ کے ایک بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ کیا 4 مصرے ہوتے ہیں، یا 5، یا 2، یا 6؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ مروجہ مرثیہ کے ایک بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ مروجہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رائج ہو چکا ہے، یعنی جو ابھی چلن میں ہے، یعنی جس کا بول بالا ہے، جس کو لوگ ابھی استعمال کر رہے ہیں، جس کو لوگ ابھی جان رہے ہیں، مروجہ کا مطلب یہی ہے۔ تو مروجہ مرثیہ کے ایک بند میں جو ہے وہ 6 مصرے ہوتے ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔
اگلا سوال یہ ہے کہ نظم کی اس حیت کو کیا کہتے ہیں جس میں وزن تو ہو مگر قوافی کا اہتمام نہ کیا گیا ہو؟ کیا وہ مخمس کہتے ہیں یا معرّہ کہتے ہیں یا آزاد کہتے ہیں یا ترکیب بند کہتے ہیں؟ تو یہ معرّہ کہتے ہیں، یعنی کہ اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ دیکھیے دوستو، اس سے پہلے بھی یہ سوالات کئی ایگزامس میں آئے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، لیکن وہاں پہ پوچھنے کا انداز الگ تھا، یہاں پہ پوچھنے کا انداز الگ ہے۔ یعنی کہ معرّہ کے بارے میں سوالات پوچھے جا رہے ہیں، لیکن سوال کے جو الفاظ ہیں ان کا جو پوچھنے کا طریقہ ہے وہ تھوڑا الگ ہے، مختلف ہے، لیکن جو سوال کا جواب ہے وہ معرّہ ہی ہوگا۔ تو ایک سوال کو کئی طرح سے پوچھے جاتے ہیں، آپ کو ہر طرح سے سوال کی تیاری کرنی ہے کہ اس کا جواب کس طرح سے ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ حسین آزاد کی تصنیف آب حیات کو کس صنف میں رکھا جا سکتا ہے؟ کیا خود نوشت میں رکھا جاتا ہے یا شعری مجموعہ میں یا پھر تاریخ تذکرہ میں یا سوانح میں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا، یعنی کہ محمد حسین آزاد کی جو تصنیف ہے آب حیات، اس کو تاریخ تذکرہ میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ شعر العظم کس کی تصنیف ہے؟ کیا الطاف حسین حالی کی ہے یا عظمت اللہ خان کی ہے یا سید سلیمان ندوی کی ہے یا شبلی نعمانی کی ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شعر العظم جو ہے وہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غزل کو نیم وحشی صنف سخن کس نے کہا؟ رشید احمد صدیقی نے یا پھر کلیم الدین احمد نے یا جوش ملیح آبادی نے یا عظمت اللہ خان نے؟ تو اس سوال کا جواب تو مجھے معلوم ہے، لیکن اس سوال کا جواب جو ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اس لیے اس سوال کا جو جواب ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور آپ دیں، اس سے جو ہے آپ کو جواب دینے کی صلاحیت میں بڑھوتری ہوگی، اس لیے آپ کمنٹ باکس میں اس سوال کا جواب ضرور درج کریں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ رسالہ دلگداز کے بانی کا نام کیا تھا؟ کیا پریم چند تھا یا اسماعیل میرٹھی تھا یا راشد الخیری تھا یا عبدالحلیم شرر تھا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ رسالہ دلگداز کے بانی کا جو نام ہے وہ ہے عبدالحلیم شرر۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ سی پارے دل کے مصنف کا نام کیا ہے؟ کیا وہ خواجہ حسن نظامی ہے یا پھر نیاز فتح پوری ہے یا اختر انصاری ہے یا مجنو گورکھپوری ہے؟ تو سی پارے دل کے مصنف کا نام جو ہے وہ ہے خواجہ حسن نظامی، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ سرخ سویرا کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ کیا نون میم راشد کا ہے یا مخدوم محی الدین کا ہے یا جوش ملیح آبادی کا ہے یا مجنو گورکھپوری کا ہے؟ تو سرخ سویرا جو ہے یہ مخدوم محی الدین کا شاعری مجموعہ ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مثنوی گلزار نسیم کا بنیادی ماخذ کیا ہے؟ کیا قصہ بے نظیر ہے یا قصہ حیدر محل ہے یا قصہ گل بقولی ہے یا قصہ چندر بدن ہے؟ تو مثنوی گلزار نسیم کا بنیادی ماخذ جو ہے وہ قصہ گل بقولی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ایک چیز میں بتا دوں کہ بنیادی ماخذ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گلزار نسیم کو لکھنے والے ہیں پنڈت دیا شنکر نسیم، لیکن اس کا جو ہے کانٹینٹ جو لیے ہیں، مواد جو لیے ہیں وہ قصہ گل بقولی سے لیے ہیں، یعنی کہ قصہ گل بقولی جو ہے اس کا ایک طرح سے کہا جائے کہ کاپی ہے گلزار نسیم، یعنی کہ جب ہم کسی چیز کا کاپی کرتے ہیں تو اس کا جو بنیاد ہوگا، بنیادی ماخذ، یعنی کہ ہے پرائمری سورس، یعنی کہ جہاں سے کوئی چیز اٹھائے اس کو ہم بنیادی ماخذ کہیں گے، اس کو انگلش میں پرائمری سورس کہا جاتا ہے۔ تو خیر اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے تاثراتی نقاد کون ہے؟ کیا محمد حسن عسکری ہے یا کلیم الدین احمد ہے یا آل احمد سرور ہے یا پھر عبد الرحمن بجنوری ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ محمد حسن عسکری جو ہے وہ تاثراتی نقاد کہلاتے ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مولانا آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ کیا معین الدین احمد تھا یا محی الدین احمد تھا یا خیر الدین احمد تھا یا نسیم الدین احمد تھا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام جو ہے وہ محی الدین احمد تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ان میں سے ترقی پسند نقاد کون ہیں؟ کیا مزاز ہیں یا ممتاز حسین ہیں
یا اختر الایمان ہے یا منٹو ہیں۔ تو ان میں سے جو ترقی پسند نقاد ہیں وہ ہے ممتاز حسین، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اب آپ کے دل میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ان میں سے ترقی پسند نقاد جو ہے ممتاز حسین ہیں، تو باقی یہ لوگ بھی تو ترقی پسند سے ہی تعلق رکھتے ہیں، مجاز ہو گئے، اختر الایمان ہو گئے، منٹو ہو گئے۔ تو میں بتا دوں کہ مجاز جو ہے، اختر الایمان ہے، منٹو ہیں، یہ جو ہیں وہ شعراء ہیں یا پھر افسانہ نگار ہیں یا ناول نگار ہیں۔ لیکن نقاد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تنقید کرنے والا، وہ ایسی کتاب لکھنے والا جس میں تنقید ہو، کرٹیسزم ہو۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی ممتاز حسین جو ہیں وہ ترقی پسند نقاد کہلاتے ہیں۔ اس سوال میں پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ نقاد کون ہیں، یعنی ترقی پسند تحریک سے تعلق رکھنے والے نقاد کون ہیں، نہ کہ شعراء، نہ کہ افسانہ نگار۔ اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ میں اتنا ڈیٹیل میں کبھی کبھی بتا دیتا ہوں کہ سوال کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھی سوال کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی جواب جو ہے آدمی دینے سے قاصر رہ جاتا ہے، جواب نہیں دے پاتا ہے۔ اگر آپ پورے طریقے سے سوال کو سمجھ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھا جواب آپ کو پتہ ہے، تو اس لیے سوال کو سمجھنا ضروری ہے۔ خیر، اگلا سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون دبستان لکھنؤ کا شاعر ہے؟ کیا مصحفی ہیں، یا داغ ہیں، یا حالی ہیں، یا غالب ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ مصحفی جو ہیں وہ دبستان لکھنؤ کا شاعر ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ فوق الفطرت عناصر ان اصناف میں سے کس میں ہوتے ہیں؟ کیا داستان میں ہوتے ہیں، یا ڈرامہ میں ہوتے ہیں، یا ناول میں ہوتے ہیں، یا افسانہ میں ہوتے ہیں؟ تو فوق الفطرت عناصر جو ہیں وہ داستان میں ہوتے ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس سوال میں یہ ہے کہ فوق الفطرت عناصر کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے۔ فوق الفطرت عناصر اس کو کہیں گے دوستو کہ جب کوئی کہانی لکھ رہے ہیں، یا کوئی داستان لکھ رہے ہیں، یا کوئی افسانہ لکھ رہے ہیں، تو اس میں اگر آپ حقیقی چیزوں کا آپ کردار رکھتے ہیں، جیسے انسان کا کردار رکھ رہے ہیں اور وہ حقیقت وہ دنیا میں ایگزسٹ کر رہا ہے، یا پھر کوئی اور چیز کا آپ کردار رکھ رہے ہیں جو دنیا میں ایگزسٹ کر رہا ہے، تب تو وہ ٹھیک ہے۔ ادروائز اس کے علاوہ کسی کردار کا استعمال کر رہے ہیں جو دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے، تو وہ فوق الفطرت عناصر کہلائے گا۔ تو داستان ایک ایسی صنف ہے جس میں فوق الفطرت عناصر کا بہت استعمال ہوتا ہے، یعنی داستان میں آپ سنے ہوں گے کہ بھوت کا استعمال کیا گیا ہے، چڑیل کا استعمال کیا گیا ہے، اسی طریقے سے اور بھی دیگر چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ تو آج کے لیے یہ تھا اردو ادب کے معروضی سوالات۔ دوستو، امید ہے آپ کو بہتر لگے ہوں گے، اور اگر آپ کو بہتر لگے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور شیئر کریں ان ساتھیوں کے پاس جو اردو کی تیاری کر رہے ہیں، چاہے وہ TRE4 ہو، یا پھر ایسٹیٹ ہو، یا JTET ہو، یا DSSB ہو، ان سب کی اگر تیاری کر رہے ہیں، نیٹ وغیرہ کی بھی اگر تیاری کر رہے ہیں، تو آپ ان تک کے بھی شیئر کر دیجئے۔ میں آئندہ آنے والے وقت میں جو ہے اردو سے متعلق جتنے بھی ایگزامس ہوں گے، ساری چیزوں کو میں تیاری کراؤں گا۔ تو شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیجیے، میں اگلے ویڈیو میں ضرور ملوں گا انشاءاللہ۔ تھینک یو۔